जी नाज़रीन, मुल्क भर में दहशत गर्दी के वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में एक सिनेमा को निशाना बनाया गया। लोग फिल्म बीनी में मसरूफ थे और उसमें हमने ये देखा कि 14 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, बाकी मुतादिद अफराद जख्मी हुए, अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। इसके अलावा दीगर वाक़यात भी होते चले जा रहे हैं और अमन मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन ये दहशत गर्दी के वाक़यात कौन रोकेगा, ये अभी देखना बाकी है। इसके अलावा मुज़ाकरात की बात करें, हुकूमत की जानिब से खुलूस नीयत से मुज़ाकरात का आगाज किया गया। 11 मई के इलेक्शन के बाद से हुकूमत को फोर्स किया जा रहा था कि वो मुज़ाकरात करे, हुकूमत की अपनी विल भी थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। ये तीसरा फरीक कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा तालिबान की जानिब से मुतादिद मुतालबात, एक तो 15 मुतालबात पेश किए गए, उसके अलावा दीगर एक मुतालबा सामने आया। शाहिदुल्लाह शाहिद तालिबान तर्जुमान हैं और वो ये कहते हैं कि खलीफा बना दिया जाए मौलवी फजलुल्लाह को, क्योंकि वो वाहिद शख्स हैं जो कि मुल्क की क़यादत करने की अहलियत रखती हैं। क्या इन मुतालबात के तहत जो आगे जो है वो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाया जा सकता है? हुकूमत की अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से कमेटी कायम कर दी गई, तालिबान की जानिब से अपने अफराद को नामजद किया गया और तालिबान के नामजद करदा अफराद ने मीराम शाह में उनसे मुलाकात भी की। अब देखना यह है कि शकई का जो मुआहिदा हुआ था इससे पहले 2003-2004 में, उसमें हमने देखा कि मुआवजा भी अदा किया गया, तालिबान कैदी भी रिहा हुए, लेकिन अमन बहाल ना हो सका और हुकूमत को ऑपरेशन की जानिब जाना पड़ा। इस बार क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। सिचुएशन क्या अंडर कंट्रोल होगी या फिर इस बार भी फिर हम ऑपरेशन की जानिब बढ़ेंगे, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7, मैं हूं अशफाक इसहाक। नाज़रीन, पाकिस्तान एट 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अशफाक इसहाक और आज जिस तरह से आपने देखा हम बात करने जा रहे हैं अमन मुज़ाकरात के हवाले से और खास तौर पर हुकूमत के खुलूस नीयत पर हम बात कर चुके हैं कि हुकूमत कितनी ऑप्टिमिस्टिक है इन मुज़ाकरात को लेकर और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। जाहिर है पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मुल्क में खाना जंगी जारी रहे, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तालिबान अपने आप को डिस्टेंस जरूर कर रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो तवातुर से होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल हमने आपके सामने पेश की, जहां पर सिनेमा में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया। इसके अलावा 9 अफराद जिनका ताल्लुक अमन जिरगे से था, उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। ये वो वाक़यात हैं जो रुनमा होते चले जा रहे हैं। इन वाक़यात को कौन रोकेगा? तालिबान कहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से खुद कार्रवाई करे और वो खुद भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन लोगों का तयन कैसे होगा ये देखना अभी बाकी है। साथ ही एक और चीज जो देखने में आ रही है कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात करने की बात करता है, पहले हमने ये देखा कि ड्रोन हमले होते रहे, वली उर रहमान महसूद पर हुआ, हकीमुल्लाह महसूद को निशाना बनाया गया। अभी अमरीका ड्रोन हमले नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कोई तीसरा फरीक मौजूद है कि जो कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर गलत फहमियां हो सकती है। शकई मुआहिदे की हमने बात की, 2004 में ये हुआ क्योंकि आर्मी ने जब ऑपरेशन किया और हैवी कैजुअल्टीज हुई तो हुकूमत को ये मुज़ाकरात की जानिब जाना पड़ा। ये तीसरा फरीक कौन है और ये अमन मुज़ाकरात सबूताज करने पर क्यों तुल गया है, इस तीसरे फरीक को रोकना बहुत जरूरी है। इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमन की रेल अभी पटरी पर रेंगना ही शुरू हुई, बदअमनी डीरेल करने को पूरी कुव्वत से हमला आवर हो गई। पेशावर के 2 सिनेमा घर, कुरान खानी करती खवातीन, हंगू का स्कूल, दहशत गर्दी का अफरेब हर तरफ रखसा, कम से कम 25 से ज्यादा जिंदगियां गुल, 100 के करीब जख्मी, कई जिंदगी भर की माजूरी का शिकार हो गए। इंसानियत का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि फरीकैन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब तक के हमलों से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी और शरपसंदों को रोकने का वादा भी, लेकिन दहशत गर्दी का जिन बोतल में बंद होके नहीं दे रहा। तीसरा फरीक उसी तरह सरगर्म, कभी फिजा से बारूद बरसाकर और कभी जमीन को कश्तो-खूं बनाकर। तालिबान अब तकरीबन उसी सूरत हाल का शिकार है जो रियासत को बरसों से ड्रोन हमलों की वजह से दरपेश है।
ریاست ڈرون حملوں کو روکنے سے معذور ہے کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں، لیکن شرپسند گروپ تحریک طالبان کی دسترس میں ہے۔ صرف لا تعلقی ظاہر کر دینا کافی نہیں، امن کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ طالبان کو بھی خود کو ذمہ دار ثابت کرنا ہوگا، طالبان کو بھی اپنا اخلاص اور اختیار ثابت کرنا ہوگا، تیسرے فریق کو روکنا ہوگا۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بات ہو رہی ہے امن و امان کی صورتحال کی، تو خیر اس پروگرام میں اس وقت شامل گفتگو کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور سابق سیکرٹری فاٹا رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے امن مذاکرات جس طرح کے شقیع معاہدے کی ہم نے بات کی تو اس کا یہ ایک حصہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میاں افتخار حسین صاحب جوائن کریں گے، سابق وزیر اطلاعات ہیں ANP کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اور ان کی جماعت نے کافی قربانیاں دی۔ میاں افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عقیل یوسف زئی سے ہم رابطہ کریں گے، سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے، اور شاہ فرمان جو کہ وزیر اطلاعات ہیں اس وقت PTI کے خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ہم لائن پہ لیں گے۔ فی الوقت میاں افتخار حسین صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں افتخار حسین صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کون روکے گا یہ دہشت گردی، اور یہ تیسرا فریق کون ہے جو سبوتاژ کرنا چاہ رہا ہے مذاکرات کو؟ ایک تو یہ کہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم خود بھی مذاکرات کے حق میں، ہم نے مذاکرات بھی کیے، لیکن اس دفعہ مذاکرات بھی کچھ عجیب سے ہو رہے ہیں کہ نہ حکومت کے کمیٹی میں حکومت کا بندہ ہے، نہ طالبان کے کمیٹی میں طالبان کا بندہ ہے، اور پھر اس طریقے سے جو کمیٹی طالبان کی رہ گئی ہے وہ 1.5 بندوں تک رہ گئی ہے۔ 2 بندوں نے تو کل کے انکار کر دیا، عمران صاحب نے بھی انکار کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بندہ بھی اس میں نہیں ہے، اور رہی صحیح وہی دفاع کونسل جو تھی اس کے بندے رہ گئے، اور اس میں سے بھی جب وہ گئے تو جو سمیع الحق صاحب کے صوبائی صدر تھے تو وہ اس وقت ممبر نہیں تھے، یعنی 1.5 ممبر کا جا کے وہاں پہ ملے۔ اب وہ چونکہ خوشی کی ایک بات لے کے آئے کہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور ایسی بات سنائی دے رہا ہے، اور پھر ہمارے سرکاری کمیٹی بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے کہ بڑی خوشائن صورتحال ہے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ مولانا سمیع الحق اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سے بات کی جاتی تھی تو مولانا سمیع الحق ناراض ہو جاتے تھے، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ کہا جاتا رہا کہ 2 ملاؤں کے درمیان مرغی حرام ہو گئی، تو پھر آخر بات چیت کیسے آگے بڑھے گی اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے لوگ؟ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات جاری ہیں اور ان کے دھماکے بھی جاری ہیں، اور اب تک جو صورتحال ہے تو دہشت گرد اپر ہینڈ پہ ہے، طالبان اپر ہینڈ پہ ہے۔ حکیم اللہ جو مرا تو اس وقت انہوں نے کل کے کہہ دیا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے، صحیح۔ پھر انہوں نے گن کے بدلہ لیا، اور آخر میں ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کو نشانہ بنا کے بنو میں، کراچی میں، پنڈی میں، اور جب نشانہ بنایا بدلہ لیا تو پھر اعلان کر دیا کہ مثبت نتائج کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی اپنی شرائط پہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ حکومت کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت وہ نہ کر سکی۔ لہذا اس حوالے سے ہم ضرور کہیں گے کہ اب جب بڑے بیر کے حوالے سے میں بات کروں، اس طرف میں ذرا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بڑے بیر میں جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ سب سے خطرناک ہے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں کہ وہ چونکہ گھر کو اب نشانہ بنانا، گھر کے تمام افراد کو نشانہ بنانا، جو میرے معلومات ہے تو اب بھی 20 بندوں کو تھریٹ ہے وہاں پہ کہ وہ آ کے ان کو ماریں گے، جو کہ امن لشکر کا حصہ رہ چکے ہیں۔ بالکل، تو اس بنیاد پہ آپ خود اندازہ کریں کہ جب گھر میں اگر میں اپنی جان کی قربانی دوں تو لازمی طور پہ بیٹی پہ تو بندے کو ڈر لگتا ہے، بیوی کا ڈر لگتا ہے، یعنی اولاد کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے، تو اب تو لوگ نقل مکانی شروع کر دیں گے۔ اچھا میاں صاحب آپ موجود رہیے گا، اس پہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ محمود شاہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب، اس سے پہلے بھی معاہدہ ہوا، شقیع معاہدے کا ہم نے ذکر بھی کیا اور آپ نے اس میں کی رول پلے کیا تھا۔ معاہدہ ہوا لیکن وہ معاہدہ ناکام ہوا۔ سوات میں ہم نے یہ دیکھا کہ نظام عدل اور اس کے بعد ایک پیکٹ ہوا، وہ بھی ناکام رہا۔ سراروغہ معاہدہ اس سے پہلے ہوا، وہ بھی ناکام رہا۔ اس بار کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں ان امن مذاکرات سے؟ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، ہماری جو تاریخ ہے اس مذاکرات کی اور جو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے،
تو وہ تو کوئی نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا کہ آپ بے شک مذاکرات کریں, بے شک آپ کسی ایگریمنٹ پہ دستخط کریں, یہ لوگ جو ہے کہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے, اور یہ ان کا اپنا ایجنڈا جو ہے آگے جاتا رہتا ہے, اور اس کے لیے کبھی وہ نیگوسیشن کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے دوران جو ہے اپنے آپ کو یہ مضبوط یا ریگروپ کرتے ہیں. اور اس بار بھی مجھے یہی لگتا ہے, اسی جانب میاں افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک تو پچھلی بار بھی ہم نے یہ دیکھا جب شگئی معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت بھی حکومت آپریشن کر چکی تھی اور کافی ہیوی کیجویلٹیز ہوئی تھی, جس کے بعد حکومت ایک کمزور پوزیشن میں آ کر اس نے یہ امن معاہدہ کیا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مطالبات منوا سکے, بلکہ طالبان کی جانب سے 15 مطالبات دیے گئے ہیں کہ یہ منوائیں, اور ابھی تو شاہد اللہ شاہد نے یہ بھی کہہ دیا کہ خلیفہ بنا دیا جائے مولوی فضل اللہ کو. تو آپ کتنی مماثلت دیکھتے ہیں جو شگئی معاہدہ ہوا تھا اس میں اور ابھی جو مطالبات رکھے گئے ہیں طالبان کی جانب سے اس میں؟ دراصل جس شگئی معاہدہ کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت حکومت بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھی, اور یہ کچھ حلقے تھے جس کو فضل الرحمان گروپ کے لوگ تھے جو کور کمانڈر کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ وہ یہ معاہدہ کروا سکتے ہیں. کور کمانڈر پشاور میں نے کہا کہ مجھے کور کمانڈر پشاور جنرل صفدر, اور ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک ڈرافٹ بنائیں کہ کون سے آپ کی طرف سے مطالبات ہوں گے. تو ہم نے وہ لکھ کے ان کو دیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. تو میں نے کہا پھر دستخط کر دیں. انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے نا کور کمانڈر صاحب آئے ہیں اور گورنر صاحب آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کے بعد دستخط کریں گے. اچھا. تو گورنر صاحب نے تو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ جائیں, اور انہوں نے مجھے بھیج دیا. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا, اور وہ معاہدہ جو ہے, یہ معاہدہ تو نہیں تھا لیکن وہاں پر جو ٹی وی کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر یہ ہوئے اور بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ 24 مئی کا واقعہ ہے, 24 اپریل کا اس سال میں, اور اس کے بعد جو ہے 27 اپریل سے شروع ہوا کہ ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جو بات چیت شروع ہوئی تو اس کے اندر وہ مانے نہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پوائنٹس کو مانتے ہیں, اور وہاں پر ہم نے احمد وزیر کا پورا جرگہ بلایا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے وعدہ خلافی کی, اور جرگہ نے ان کو وعدہ خلاف قرار دیا. تو اس کے بعد ایک اور آپریشن شروع ہوا, اور میں لیکن معاملہ یہی تھا کہ مطالبات یہی تھے حکومت کی جانب سے جو کیے گئے تھے, یا صفدر حسین صاحب جو کہ اس کا حصہ تھے کور کمانڈر پشاور, کہ یہ چیزیں تھیں کہ جو فورنرز ہیں, فورن ایلیمنٹس ہیں, ان کو رجسٹر کروایا جائے اور کراس بارڈر آپریشن نہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کمپنسیشن بھی دی گئی تھیں, طالبان قیدیوں کی رہائی بھی عمل میں آئی تھی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ حل نہ نکل سکا تھا. حل کیا ہے اس معاملے کا؟ میاں افتخار حسین صاحب سے یہ سوال ہے. میاں افتخار صاحب, حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ صرف آپریشن اس معاملے کا حل ہے, یا مذاکرات سے کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ ایسا ہے کہ ہم تو خود حکومت میں رہے, ہم نے مذاکرات کیے, ہمارے مذاکرات کے بعد وہ کارروائی کامیاب رہی. شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ کہیں پہ اس قسم کی کارروائی کامیاب رہی ہو, اور وہ اس لیے کہ رات آخری حد تک پہنچے اور ہم نے تمام مطالبات مانے پھر بھی یہ ممکن ہو گئے, تو تمام لوگوں کا جو ایک ذہنی یعنی ان سے ہمدردی تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی, اور وہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا ساتھ دینے لگی. یعنی قوم اپنے فوج کے پیچھے کھڑے ہو کے جب اس نے کارروائی کی تو اس میں کامیابی ملی. تو یہ دو طریقے تو ہے مروجہ, اور اس طریقے سے چونکہ اب جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, صرف اتنی سی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اگر شرط نہیں ہے اور ان کی شرائط ہے تو یہ بھی افسوسناک ہے. ارے اب تو ایک اور چیز میاں صاحب سامنے آئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ مولوی فضل اللہ جن کا تعلق سوات سے تھا, جہاں پر آپ لوگوں نے آپریشن کیا تھا, فوج نے آپریشن کیا تھا, ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں خلیفہ بنا دیا جائے, اور وہ واحد شخص ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں. وہ تو اس لیے کہیں گے کہ ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے بیچ میں ایک بات آئی. ایک تو صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں. جب ایک ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپر ہینڈ میں ہے, ان کی بات مانی جائے گی. دوسرا, انہوں نے شورش زدہ علاقہ قرار دے کے ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ اس جگہ پہ ہماری عمارت قائم کر دو اور پھر ہمیں خلیفہ بھی بنا دو. تو یہ حکومت کی جانب سے جو باتیں آ رہی ہے, اب بڑا دیر کے میں نے اشارتاً بات کی
کہ لوگ نقل مکانی کر کے وہاں دہشت گرد قبضہ جمائیں گے. وہ تو سٹل بیلٹ میں آ کے خالی گھروں کو یعنی ڈر کے مارے لوگ گھر خالی چھوڑیں گے. تو میاں صاحب تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ آپ کے دور میں جب آپ وزیر اطلاع تھے اور ANP کی وہاں پر حکومت تھی، اس وقت یہ جو عام رضاکار کے عام لشکر کے جو رضاکار تھے، جو حامی تھے، ان کے جو سپورٹر تھے، جو اس کا حصہ تھے، ان لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا؟ کیا سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کی تھی جو ابھی نہیں کی جا رہی؟ ہمارا طریقہ ایک تو ہمیں ضرورت تھی، میں یہ سوچتا ہوں کہ اب اس کی وہ ضرورت نہیں رہی. اچھا. تو ہماری پولیس کافی کم تھی، 40,000 تھی، ہم نے 80,000 کر دی، یعنی ڈبل کر دیا. اچھا. لہذا اب تعداد کے لحاظ سے پولیس اس قابل ہے. پھر ہم نے کمیونٹی پولیس بنا دی، یعنی جو امن لشکر جس علاقے کا ہے اسی میں سے ہم نے کمیونٹی پولیس بنا دی تاکہ ان کو ایک آئینی تحفظ بھی حاصل ہو. کیونکہ اس طریقے سے امن کمیٹیاں بنانا وہ ایسا ہے کہ کل کو کوئی یہی کہے گا کہ آپ نے عام لوگوں کو ہاتھوں میں بندوق دیے تو یہ کیسے یہ امن قائم ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کو سپورٹ بھی اس طریقے سے کیا کہ جو ہمارے کمیونٹی کے پولیس تھے تو ان کو بندوقیں بھی دی، ان کو اس طریقے سے ہم یعنی کارتوس بھی دیتے رہے، یعنی مختلف کی ضرورت کے مطابق ان کو وہ سامان ملتا رہا. ایک طریقہ کار موجود تھا. اب کی حکومت کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پرانا طریقہ ہے یہ موجودہ امن لشکر کو بھی اعتماد میں لینا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے کہ کیا کمزوریاں ہیں، کیا مشکل ہے، جو اس مشکل کو حل کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں پولیس کی بھی ڈیوٹی ان جگہوں پہ لگائی جائے جو ٹرائبل بیلٹ کے قریب ہمارے علاقے ہیں، کہ ان کو اب محلوں کی ضرورت پڑے گی کہ محلوں ہی میں ان کی تحفظ کیا جائے تاکہ اس قسم کے دہشت گرد ہوں. انہوں نے اب قیادتیں گھر لیے ہیں، انہوں نے لوگوں سے گھر خالی کر دیے ہیں، تو سرچ آپریشن کر کے پہلے ان کو نکالا جائے، پھر پشاور کو سیل کیا جائے. پشاور سے پریشر مزید بڑھے گا. تو مذاکرات کے نام پہ اگر وہ اس قسم کے طریقہ کار کو اپنائیں گے تو حکومت کا اس کا تدارک ضرور کرنا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیس ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی، پشاور کی بات کریں، یہ عام لشکر کا حوالہ دے رہے ہیں جن کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، 9 افراد ایک گھر کے ہی تھے جن کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، جس میں 8 سال کا بچہ بھی شامل تھا، ایک 16 سال کا لڑکا بھی شامل تھا. اس طرح سے ان کو مارا گیا اور پولیس جو ہے وہ صبح تک نہیں پہنچی اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کی ٹیمیں پہلے پہنچی اور بعد میں جو ہے وہ پولیس پہنچی. بڈابیر کا یہ علاقہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی ہے اتنی کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کور کر سکے؟ جی کیپیسٹی تو ہے، جیسے افتخار صاحب نے بتایا کہ ان کا جو تعداد ہے پولیس کی ابھی بڑھائی گئی ہے، وہ 40,000 سے لے کے ابھی 80,000 تک ہو گئی ہے اور ان علاقوں سے واقف ہے اور ان علاقوں میں لڑتی رہی ہے اور یہ کوئی بڑے دور علاقے نہیں ہیں. تو لیکن دوسری طرف سے اگر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کا سٹانس ٹوٹلی طالبان کی حمایت میں ہو اور مختلف قسم کی ایسی کارروائیاں وہ کرے اور ایسے مطالبات کریں جس کا تعلق طالبان سے ہو اور طالبان کے حق میں ہو، جیسے ڈرون کا یہ ڈرامہ رچا ہوا تھا، تو ڈرون ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ پہلے ڈرون کو رکوایا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس کتنی طاقت ہے کہ اس کو رکوا سکتی ہے یا نہیں. لیکن دوسری طرف اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ موقف ہو تو جو پولیس ان کے انڈر ہے وہ کیا کارکردگی دکھائے گی اور وہ جو پولیس چیف ہے وہ کیا ڈائریکشن دے گی اپنے فورس کو کہ شاباش آپ لڑو اور آپ باہر نکلو اور بالکل پیریفری پہ پہنچ جاؤ اور وہاں سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرو. وہ تو کہیں گے کہ بس جدھر ہو ادھر آپ بیٹھے رہو اور دیکھتے ہیں یہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ابھی یہ بات چیت جو جتنی بھی ہماری ابھی تک ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہی دہشت گردوں نے یا طالبان جو اس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے، ری اسٹرینتھ کیا ہے اور اپنے آپ کو ابھی بھی یہی سوال میرا آپ سے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو رہا کروا لیا جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن دی جائے اور اس کے بعد وہی ڈھاک کے 3 پات وہی معاملہ ہوگا اور بات صرف جو ہے وہ آپریشن کی طرف ہی جائے گی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپ کی یہ دو جن کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا جو حکومت نے پارٹی سلیکٹ کی ہے وہ بھی مور اور لیس جو ہے وہ طالبان حمایتی ہے
اور جو طالبان نے کمیٹی سلیکٹ کی ہے وہ بھی طالبان حمایتی ہے. ٹھیک ہے. یہ طالبان ورسز مطالبات بات چیت ہو رہی ہے اور ادھر سے پیغام جاتا ہے. ابھی وہ پیغام ادھر سے آیا ہے, وہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے, جو آپ کے میڈیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. ویسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے وہ آئے ہیں اور درمیان میں آپ دیکھیں کہ اتنے میجر اٹیکس ہو رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ادھر پشاور میں وہ ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے فردر وہ پشاور کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پہلے سوچ رہی تھی کہ شاید نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ادھر پشاور میں آپریشن کرنا پڑے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر محبوب شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میاں افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد کچھ اور سوالات اٹھائیں گے. اگر مذاکرات کے بعد یہی حل نکلا, آپریشن کرنا پڑا, تو کیا ہم آپریشن آسانی سے کر پائیں گے؟ کیونکہ جس طرح کا وہاں کا محل وقوع ہے شمالی وزیرستان کا, وہاں پر آپریشن کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پاکستان نیٹ 7 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے امن مذاکرات کی, اور امن مذاکرات کے حوالے سے جو تو کمیٹیاں موجود ہیں, ایک جو طالبان کی نمائندگی کر رہی ہے اور دوسرے میں حکومتی ارکان شامل ہیں. کیا یہ جو مذاکرات ہیں یہ آگے بڑھ پائیں گے, اور کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں ملک میں امن و امان کا قیام ہو پائے گا؟ یہ ابھی دیکھنا باقی. اور ساتھ ہی ساتھ یا پھر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر اگلا آپشن حکومت کے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میاں افتخار حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں اور ANP کے رہنما ہیں. میاں افتخار صاحب, آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دور حکومت میں آپ کی جماعت نے بے حد قربانیاں دیں. آپ کے 700 سے 800 کے قریب کارکنان شہید کیے گئے, جن کے اندر ارکان اسمبلی بھی شامل تھے. آپ کے قریبی ساتھی بشیر احمد بلور بھی جو ہے وہ شہید ہوئے. آپ کے جواں سال بیٹے کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا. آپ کی جماعت کیا سوچ رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, یا پھر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے؟ جس طرح سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور جو مینڈیٹ آپ کو نظر آتا ہے, جو باڈی لینگویج ان دونوں کمیٹیوں کی نظر آتی ہے, کچھ بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میاں صاحب, میاں افتخار حسین صاحب, آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ چلیں, میاں افتخار حسین صاحب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ کر سکیں, انہیں لے سکیں. اور بڑا اہم معاملہ ہے یہ مذاکرات کا, اور خاص طور پر یہ مذاکرات ہوں گے تو پھر امکان ہے کہ ملک میں امن و امان کا قیام ممکن ہو سکے. میاں افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں افتخار حسین صاحب, سوال آپ تک میرا پہنچا تھا؟ پہنچا ہے جی, سوال پہنچ چکا ہے آپ تک میرا؟ بالکل جی, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے تو ہم مذاکرات کے حق میں ہیں, لیکن اس حوالے سے جو موجودہ صورتحال جو بنتی جا رہی ہے, بدقسمتی سے مذاکرات کی تاریخ تابناک نہیں ہے, اور اس حوالے سے مذاکرات کی کوئی ایسی کامیاب جو مثال ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ہے. خدا کرے کہ مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو, لیکن مذاکرات کا یہ معنی نہیں ہے کہ حکومت اپنی آئینی ذمہ داری سے غافل رہے. اس دوران اگر وہ کوئی ایکشن کرنا چاہے, کہ جو حملے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا گروپ نہیں ہے. یہ تیسرا فریق ہے کون میاں صاحب؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ اس دوران تو جو فریق ہے وہ تو بول رہے کہ ہم کون ہیں, وہ تو قبول کر رہا ہے, اور ساتھ میں صرف ہمارے طالبان کہہ رہے کہ یہ ہمارا گروپ نہیں ہے, اور ایک اندیا تو یہ بھی دیا کہ ہم ان سے بات کر بھی لیں گے. تو اگر ان کے آپس میں ایک دوسرے کو ماج بھی ہے, جو کر رہے ہیں ان کا بھی معلوم ہے, تو حکومت تو اس جھنجھٹ میں نہ پڑے کہ وہ کہے کہ ہاتھ کون ہے. یعنی کہ یہ جن افراد سے بات ہو رہی ہے, طالبان کے کوئی 40 سے 50 کے قریب دھڑے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ سب دھڑوں سے بات کر سکتی ہے, ان سب کو اعتماد میں لے سکتی ہے؟ ایک تو یہ بتاؤں کہ ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ گروپس ہیں, اور ان کی اپنی لوکل مفادات کے بنیاد پہ یہ بٹے ہوئے یعنی تقسیم ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ اوپر کی سطح پہ بہت سارے ایک ہیں. یہ ایک پالیسی اور اسٹریٹجی کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپر ہینڈ رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج جس گروپ سے بات ہو رہی ہے اور جو لوگ اس کو سبوتاج کر رہے ہیں, دہشت گردی تو ہے, جو وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, تو ان تک پہنچا جائے. ان کا جگہ معلوم ہے,
जिस जगह वो रह रहे हैं वो मालूम है, उनका नाम मालूम है, उनका ग्रुप मालूम है, तो खुदारा अवाम को तो कंफ्यूज न करें, उन लोगों तक तो जरूर पहुंचे। और मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बहादुरी से बात करनी होगी, जुर्रत से बात करनी होगी, बात भी करनी है तो हुकूमत की तरह बात करनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए लाजमी तौर पे फिर उनको इकदाम उठाने होंगे, यानी हाथ में हाथ धरे तमाशाई बन के ये नहीं बैठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, साबिक वजीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के। वो ये कहते हैं कि हुकूमत जुर्रत से बात करनी होगी। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद शाह साहब, जुर्रत से बात कर रही है हुकूमत अब तक, आपको नजर आता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अभी तक तो नजर नहीं आ रही है, बल्कि अभी तक तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वो फकीर की तरफ कोई मांग रहे हैं उनसे। ये नहीं जो डिमांड्स आए हैं जिसको हमने देखा है या जो हम सुन रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि हुकूमत का मकसद जो है ये जो टेरर नेटवर्क से इसको डिसमेंटल करना है, और ये मुतालिबात की सूरत में उनके सामने हो कि जी हमारा मकसद ये है कि ये जो बातचीत में जो कुछ हम कर रहे हैं, हम अचीव करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो ये है कि आप दहशतगर्दी को छोड़ देंगे, ठीक है, और ये जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है इसको आप डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि आपके क्या वो जायज मुतालिबात है जो हुकूमत आईन के अंदर। अच्छा, एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा वजाहत हम चाहेंगे आपसे, ये हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? जिस तरह से तालिबान ने इब्तदा में मुज़ाकरात के लिए बात की है और ख़ास तौर पर जो मुतालबात सामने रखे हैं कैदियों की रिहाई का है, 4,500 के करीब कैदी हैं जिनको रिहा करने की बात की जा रही है, कॉम्पनसेशन की बात की जा रही है, फौज की इन इलाकों से वापसी की बात की जा रही है। अगर हुकूमत ये सारा कुछ कर भी देती है तो और उसके बाद तालिबान कहते हैं कि नहीं जी हमारे और भी मुतालबात हैं, जिस तरह से मौलवी फजलुल्लाह का जिक्र कर दिया कि उन्हें खलीफा बना दिया जाए, फिर हुकूमत किस सिचुएशन में आ जाएगी? ये कैच 22 वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से उनसे मुतालिबात का वो कह रहे कि अच्छा आपकी क्या मुतालिबात है जो हम पूरे करें, ये वही बात है जो मियां साहब कह रहे हैं कि कोई जुर्रत से बहादुरी से बात नहीं हो रही है। ये तो बहुत ही मेहनतों वाली बात हो गई। और क्या बात हो गई कि हुकूमत इतनी स्ट्रेंथ रखते हुए, इतनी बड़ी आर्मी रखते हुए वो इस के ऊपर मजबूर है कि वो इस किस्म के रवैये से बातचीत शुरू करे, वो इस किस्म के रवैये से बात करे कि ये जी आपके लिए आखिरी मौका है, अगर आप चाहते हैं कि अमन के जरिए ये तमाम मामला हल हो सकता है, और हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि आप जो दहशतगर्दी इस मुल्क में कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए, और हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन आप क्या वाकई समझते हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं महमूद शाह साहब? क्योंकि स्वात में जो ऑपरेशन हुआ, मियां साहब उसकी कामयाबी का दावा कर रहे थे, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि तालिबान रिट्रीट करके दूसरे इलाकों में चले गए, मौलवी फजलुल्लाह साहब नहीं पकड़े जा सके, और आज वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हैं वो सरबराह हैं। इसके साथ साथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात हुआ, हमने वहां पर देखा कि क्या सिचुएशन हुई। शुमाली वजीरिस्तान में इन सब बातचीतों से पहले अमेरिका की जानिब से प्रेशर था कि वहां पर ऑपरेशन किया जाए, लेकिन आप जोग्राफियाई तौर पर इस सारे खित्ते को जानते हैं, वहां पर ऑपरेशन बेहद मुश्किल और बेहद तवील हो सकता है। क्या इतनी अहलियत रखती है कि हम पूरी हुकूमत, कि हम पूरी की पूरी अपनी फौज को वहां पर झोंक दें? मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरी फौज की जरूरत नहीं है। हमारी फौज बहुत बड़ी है, उसमें से जो प्लान फौज ने बनाया हुआ है वो काफी है, और उसकी तैयारी करनी चाहिए उनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और हुकूमत की तरफ से एक सिग्नल का इंतजार होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें स्वात में ऑपरेशन सबसे बड़ा मुश्किल था मिलिटरीली, अगर इसको देखा जाए। ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन इतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले लोग कहते रहे हैं कि जुनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन जो है वो नामुमकिन है। आपने देखा कि उसको आपको मुमकिन बना के दे दिया, और उन्होंने आपको बताया कि 8 हफ्ते यानी 2 महीने ये ऑपरेशन जारी रहेगा। वो ऑपरेशन जो के मकासद थे वो सिर्फ 17 दिन में उनको हाजिर हो गए। इसी तरह जो लोग नॉर्थ वजीरिस्तान के बारे में बात करते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई इन जगहों से कोई डिफरेंट जनूबी वजीरिस्तान। अकील यूसुफ जई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब।
वालेकुम सलाम अकबर। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऊपर से फिर हमले भी हो रहे हैं और खास तौर पर तालिबान के मुतालबात 15 मुतालबात सामने आ गए हैं। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस मुज़ाकराती अमल को आप? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सूरत हाल काफी पेचीदा भी है, मगर जो हम इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को देखे हैं तो काफी हौसला अफजा भी है। और उसमें सबसे बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि दोनों फरीक अभी तक इस बात पर इसरार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में अमल में संजीदगी दिखाए, मगर चूंकि इस जंग की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, इसके करेक्टर्स बहुत ज्यादा है, इसमें इंटरनेशनल फोर्सेज भी इन्वॉल्व है और बाज ऐसी कुव्वतें भी तालिबान के अंदर से मौजूद है जो कि इंतहाई तशद्दुद पसंद है और इस प्रोसेस को साझ भी करनी चाह रही है। तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश है तो उसके लिए दोनों जानिब से एक इस अज़म का बार बार तकरार या इकरार बहुत अच्छा है, और दूसरा ये है कि जितनी देर इस जंग को पीक पर जाने में लगी है शायद के वो बरसों पर मुगीद है, खासकर 2002 के बाद इसका आगाज हुआ है, मगर कम अज कम 2 महीने तो कम अज कम इस प्रोसेस के लिए देने चाहिए कि इसको एक रोड मैप की शक्ल में। लेकिन अकील साहब, ट्रस्ट फैक्टर कितना है इस हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले भी हम मुज़ाकरात होते रहे, काफी सारे मुआहदे हुए, कुछ रिटर्न हुए, कुछ अनरिटर्न हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, पहले से ही डरे हुए हैं कि ये मुज़ाकरात भी जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमरान खान साहब की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात शुरू होंगे, 3 या 4 धमाके होंगे और फिर मामला खत्म हो जाएगा। अभी अमरीका भी खामोश है, ड्रोन हमला भी नहीं हो रहा, ड्रोन हमला हो जाता है फिर उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ऊपर से एक तीसरा फरीक भी आ चुका है जो कि धमाके कर रहा है और तालिबान उसको ऑन भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफ़िक़ हूँ। बरसर जमीन यही कुछ हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाए कि 29 जनवरी के दिन वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब किया, उसके बाद पाकिस्तान में कुल 19 हमले हो चुके हैं, जिसमें 5 खुदकश हमले भी शामिल है। और बदकिस्मती से उस 19 हमलों में 14 खैबर पख्तूनख्वा में हुए और 14 में से 8 में पेशावर को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 खुदकश हमले भी शामिल है। तो ये तमाम रिकॉर्ड अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से जब आप उनकी शराइत को देखते हैं, वो शराइत जो कि अगर वो बताती भी नहीं है मगर अंडरस्टूड है कि वो बताएंगे और उसी को बेस बनाकर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर कैदियों के तबादले या रिहाई का मसला है, तो ये पाकिस्तान रियासत के लिए नामुमकिनात में से है कि ऐसे लोगों को जिनको सजाएं हो चुकी है या जो कि एतराफ कर चुके हैं दहशतगर्द कार्रवाइयों के, उनको पाकिस्तानी स्टेट जब रिहा करेगी बहुत ज्यादा पेचीदगी पैदा होगी, बहुत ज्यादा मुखालफत होगी, रुकावट होगी। इसी तरीके से अगर वो आईन की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा हर्डल्स है। अगर वो अपने शराइत से या अपने नजरियात से पीछे हटते हैं तो उनकी अपनी तंजीम या अपनी तहरीक दम तोड़ जाती है। इसी तरीके से 2014 के दौरान अफगानिस्तान में जब अमेरिकन विड्रॉल के इम्कानात पैदा होंगे तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान रियासत के लिए और बाद पाकिस्तान मज़हबी क़ुव्वतों के लिए भी सिर्फ असास। ठीक है, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे कि ये सफर जो है वो आसान नहीं है, सफर बहुत मुश्किल है और हुकूमत को बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो मुज़ाकराती अमल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 कमेटियां बनी हुई हैं, बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि मैं अगर होता तो मैं इन मुज़ाकरात की खुद क़यादत करता, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये काफी कंफ्यूजिंग है? क्योंकि एक बात मैंने किसी से की, फिर उसने किसी तक पहुंचाई, तो उसमें कुछ मिसहैप हो सकता है कम्युनिकेशन में। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के बयानात देते रहे हैं। उनको तालिबान ने अपना नुमाइंदा चुन लिया था और वो उस मुज़ाकराती टीम की क़यादत कर सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने उससे इनकार किया। और दरअसल इसमें एक फैक्टर है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आ रहा है कि हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो इसका ब्लो बैक पंजाब में होगा, जाहिर है। और खासकर ये जो पंजाबी तालिबान है इनसे ही डरते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पोटेंशियली इस तरह का है तो इसको पट जाना चाहिए। अगर आपको कहीं स्मोकिंग गन है तो उसको फायर करना चाहिए। तो तब ये जो मुज़ाकरात है
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک ہے بیشک اپنے حد تک لے جائے، لیکن ساتھ اپنی تیاری رکھے اس پر کہ جو آپ کا تجربہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ سوات میں جو ہے آپ کا معاہدہ ہوا اور اس کے اگلے دن طالبان نے پیش قدمی کر لی بنیر کے اندر، اور میرے خیال میں اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ اگر آگے سوابی میں آ جاتے ہیں جو صرف 24 گھنٹے میں آ سکتے ہیں تو وہ آپ کا موٹر وے کٹ جائے گا۔ اچھا، بیرونی ہاتھ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، بیرونی ہاتھ کس حد تک انوالو ہے؟ اس حوالے سے عقیل یوسف زئی سے بات کرنا چاہیں گے۔ سوات میں معاہدہ ہوا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وہ لڑکی کو کوڑے پڑنے والی ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی، جس کے بعد میں کوئی شواہد ہی نہیں مل سکے، کوئی سر پیر ہی نہیں مل سکا کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بیرونی ہاتھ کس حد تک انوالو ہے عقیل یوسف زئی صاحب؟ کیونکہ 2014 کا آپ نے حوالہ دیا، امریکہ خود تو چاہتا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں، مفاہمت ہو، اور پاکستان بھی اس میں کردار ادا کرے، لیکن جب پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آڑے آ جاتی ہے، یا کوئی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی دیگر معاملہ۔ چرچ پر جو حملہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ فورن ایلیمنٹ کے بارے میں؟ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس پہ ایڈریس کیے بغیر میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اس لیے کہ بیرونی ہاتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف بار انٹرنیشنل ریاستی فورسز نہیں ہوتی، انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہوتی، بلکہ پاکستانی طالبان بھی بعض بیرونی جہادی جو گروپس ہے یا جو نیٹ ورک ہے ان کا حصہ ہے، اور اس میں خاص کر جو سعودی عرب کا اور مصر کا اور ترکی وغیرہ کا فیکٹر ہے، القاعدہ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو دونوں جانب سے وہ اپنی جنگ میں القاعدہ کے چھتری کے نیچے جو تنظیمیں ہیں جس میں طالبان بھی ہے ان کی بات بھی کر رہا ہوں، اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے CIA کی قیادت میں جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا نیٹ ورک ہے، تو میرے خیال میں یہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہے یہ فورسز، اور اس کے لیے بدقسمتی سے ان دونوں فریقین نے پاکستان اور افغانستان کی سرزمین کا انتخاب کیا ہے کہ یہ اپنی جنگ کو پشتون بیلٹ میں افغانستان میں لڑا جائے، اور اسی کی کمپلیکیشنز ہے کہ کئی ایک جانب سے القاعدہ ایک مذاکراتی عمل پر یا صلح کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، تو دوسری طرف CIA اور امریکہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں یہ بتائیے گا عقیل یوسف زئی صاحب، خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں، خاص طور پر دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ وہی صوبہ رہا ہے، وہاں کے عوام کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی اکثریت کیا چاہتی ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے یا پھر وہ آپریشن کے حق میں جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پاٹا میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ طالبان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور بعض انٹرنیشنل فورسز وہ ایک پیج پر ہے اور وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کے اندر یہ کنسپٹ دوسری جگہ پر نہیں ہے، مگر پاٹا کے لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کو تو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ اس نواز شریف صاحب کے خطاب یا اعلان کے بعد 8 بار پشاور کو نشانہ بنایا گیا بہت کم عرصے میں، تو اس حوالے سے یہاں پر ایک عام تاثر یہ ہے جو کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت خطرناک ہے کہ پشاور اور لاہور کا اسٹیٹس بہت ڈفرینٹ ہے، پشاور اسلام آباد کا اسٹیٹس بہت ڈفرینٹ ہے۔ اگر پشاور کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اسٹیٹ حرکت میں نہیں آتی، مگر اگر جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ دیا کیا کہ لاہور اور پنجاب کی جب بات آتی ہے تو یہ لوگ الرٹ بھی ہو جاتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں اور سرنڈر بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک عام تاثر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کہ اب آپ یہ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں بھارتی انفلوئنس کے حوالے سے کیا کہیں گے، وہ ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہیں، اس حوالے سے کیا کچھ رپورٹس ہیں، اس پر بھی آپ ہمیں بتائیے گا۔ دوسرا کنکلوژن آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خدوخال ہونے چاہیے مذاکراتی عمل کے، اور کس طریقے سے اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے حکومت کو؟ اب محمود شاہ صاحب؟ اچھا، محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ عقیل یوسف زئی ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خدوخال ہونے چاہیے مذاکرات کے کہ وہ کامیاب بھی ہوں اور ہم ایک اور آپریشن سے بچ جائیں؟ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیجولٹیز بھی ہوں گی، ہماری فوج کا نقصان ہوگا۔ کس طریقے سے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے، اور کیا کچھ فورن ایلیمنٹ کی ہم نے CIA کی بات کر لی، دیگر اداروں کی بات کر لی، کیا بھارت کا کوئی انفلوئنس نظر آتا ہے اس ساری چیز میں؟ دیکھیں، انڈیا اور افغانستان براہ راست تو وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، مگر یہ ہے کہ بالواسطہ طور پر وہ ایک ان کی خواہش ہے اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اور یہ پاکستان بھی اس طرح کرتا رہے، امریکہ بھی اس طرح کرتا رہے کہ جو گروپ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے وہ بہت کلیئر ہے، تو ان کو سپورٹ کیا جائے۔ باقی مذاکرات کے مستقبل کی جو بات ہے، میرے خیال میں
वो बहुत मुश्किल है और दोनों फरीक रियासत और तालिबान दोनों एक डिलेड टिकट्स के तौर पर इस ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील यूसुफ ज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे साथ मियां इफ्तिखार हुसैन भी मौजूद रहे, सारे इत्तलात हैं। शाह फरमान साहब जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते लेकिन वो हिस्सा नहीं बन सके। इसके अलावा ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मौजूद रहे। हमारी मुज़ाकरात की कुछ हिस्ट्री अच्छी नहीं है, अब तक जितने मुज़ाकरात हुए वो नाकाम रहे, लेकिन इस बार हुकूमत खुलूस नीयत पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकराती अमल कामयाब रहेगा। लेकिन क्या ऑपरेशन ही इस मसले का वाहिद हल होगा, इस हवाले से कुछ कहना कब्ल वक्त है। हुकूमत को अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करना होगी और देखना होगा कि इस मामले को किस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। पाकिस्तान@7 से अशफाक के साथ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहता।